اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، ہم جو ہے کل پہلی ویڈیو میں ہم نے فقط آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ آج ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور اس کا دوبارہ ترجمہ کریں گے اور اس کے ضمن میں حدیث کو بیان کریں گے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوا نازل کیا، جو پاک و پکیزہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے کھاؤ اور تم ہم پر ظلم نہیں کرتے، لیکن تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو آئیں آج ہم جو تفسیر کریں گے، جو روایات کو بیان کریں گے، وہ ہے من و سلوا کے نازل ہونے کا بیان۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کیا۔ یہ اس وقت تھا جب تم صحرا میں تھے کہ جس میں تم دن میں سورج کی تپش سے محفوظ نہیں رہتے اور رات کی ٹھنڈک سے محفوظ نہیں رہتے تھے، تو ہم نے اس وقت تمہارے لیے بادلوں سے سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اس وقت تمہارے لیے المنا کو نازل فرمایا۔ لیمون تھا جو ان کے درختوں سے گرتا تھا اور وہ ان کو اٹھا لیتے تھے۔ تنجبین یعنی والسلوا، وہ آسمانی پرندہ تھا جس کا گوشت لذیذ تھا اور وہ ان کے سامنے آ کر لٹک جاتا تھا اور وہ ان کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جو پاک رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ اور میری نعمت کا شکر ادا کرو اور میرے عظمت کو عظیم قرار دو۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے، اس کو غنیمت جانو، اور جو میں نے تمہیں سے محمد و آل محمد کے بارے میں عہد و پیمان لیا ہے اس کو مضبوط رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا، اور وہ ہم پر ظلم نہیں کر سکتے، یعنی جو ہم نے کیا ہے اس کو تبدیل کر کے اور جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ کہہ کر، اور جو عہد تم سے لیا گیا ہے اس کو پورا نہ کر کے ہم پر ظلم نہیں، کیونکہ کافر کا کفر ہماری سلطنت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ایسے ہی کسی مومن کا ایمان ہمارے سلطنت میں اضافہ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی اس کفر اور ان کی اس تبدیلی کا نقصان خود ان کو ہوا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم پر اہل بیت کی ولایت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور ہمارے درمیان فرق مت قرار دو، یعنی رسول کی ولایت واجب لیکن علی اور اولاد علی کی واجب نہیں ہے، یہ فرق مت کرو۔ تم غور سے دیکھو کہ اللہ نے کیسے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور اپنی حجت کو واضح اور روشن کر کے بیان کیا ہے تاکہ تمہارے لیے حق کی معرفت حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور پھر اس نے تمہارے لیے تقیہ کی وسعت قرار دی ہے تاکہ تم مخلوق کے شر سے محفوظ رہو۔ اگر تم اس کو تبدیل کر لو تو تمہارے لیے توبہ رکھی ہے اور پھر وہ تم سے توبہ کو قبول کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمت کے شکر گزار بن جاؤ۔ دوسری حدیث میں فرمایا، یہ حدیث امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے
امیر المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی وہ من تھا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوا تھا، اور اس میں آنکھ کے لیے شفا ہے، اور اجوا کھجور وہ ہے جس کا مجھ پر احسان کیا گیا، یہ جنت سے ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضرت امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبی من میں سے ہے جس کو اللہ نے جنت سے نازل کیا تھا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، انشاءاللہ ہم چوتھی حدیث اور پانچویں حدیث آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور یہ ادامہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔